وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ الجن کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے اس درس قرآن کو اللہ پاک بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آج کے درس کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے یہ جنات، شیاطین یہ آسمانوں کا رخ کرتے تو جو اللہ کا حکم فرشتوں کو ملتا، جو فرشتے آپس میں گفتگو کرتے تو یہ ان فرشتوں کی باتوں کو یہ سن لیتے اور پھر زمین کی طرف یہ رخ کرتے۔ جادوگر، کہن ان کے پاس آ کے یہ باتیں بتاتے تو جادوگر اور کہن یہ اپنا فائدہ اٹھاتے، غلط باتوں کو اس کے اندر راج کر دیتے۔ تو جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن کی وحی نازل ہوئی تو اللہ نے فرشتوں کی ڈپٹیاں لگا دی کہ کوئی شیطان، کوئی جن آسمان کی طرف رخ نہ کرے، جس کا ذکر اللہ پاک نے آج کے درس کے اندر کیا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ آسمانوں میں کوئی اپنا حکم بھیجتا، بیان فرماتا تو فرشتے عاجزی انکساری سے اپنے پر ہلاتے۔ فرمایا جب یہ پر ہلاتے تو جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت بڑا پتھر ہو، چٹان ہو، اس کے اوپر زنجیر کو گرایا جائے یا مارا جائے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اسی طرح فرشتوں کے پروں کی آواز پیدا ہوتی۔ تو پھر دوسرے فرشتے پوچھتے کہ رب نے کیا حکم بھیجا ہے، کیا حکم کہا ہے، کس بات کا حکم صادر فرمایا؟ تو دوسرے فرشتے کہتے اللہ بلند ہے، اللہ جو بیان فرمائے وہ حق ہے، سچ ہے۔ تو فرمایا اسی طرح پھر وہ ایک آسمان والے دوسرے آسمان والے، اسی طرح یہ بات آسمان دنیا تک پہنچتی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں جو عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، یہ اللہ کے مقرر فرشتے اسے حاملین کہتے ہیں، وہ عرش عظیم کو اٹھا کے کھڑے ہیں۔ فرمایا جب اللہ کوئی حکم بھیجتا ہے تو یہ فرشتے بھی اور اس کے ساتھ والے فرشتے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں اللہ کے جو فرشتے جس جگہ آئیں ہر وقت اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں۔ تو فرمایا پھر وہ دوسرے فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں ساتھ والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ رب نے کون سا حکم بھیجا ہے؟ تو وہ فرشتے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اسے بتاتی ہیں کہ یہ حکم اللہ نے صادر فرمایا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح پھر جو آسمان والے ان سے نیچے ہیں، دوسرے آسمان والے تیسرے، اسی طرح آسمان دنیا تک یہ باتیں پہنچتی۔ تو یہ چوری چھپے
ان باتوں کو سن کر زمین پہ آ کے بیان کر دیتے جادوگروں کے پاس۔ تو یہ قرآن اور اللہ کے نبی کا جو ہمارے نبی ہیں ان کا مرتبہ مقام دیکھیں کہ پھر اللہ پاک نے یہ خود قرآن کے اندر اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ایسے طاقتور پہرے دار جو ہمیں وہاں جانے نہیں دیتے، اس سے پہلے ہم جاتے تھے۔ تو پھر اسی طرح جس وقت انہوں نے رخ کیا تو انہیں وہ شہاب ثاقب یا آگ کے گولے ان کو اوپر برسائے گئے، تو یہ واپس زمین کی طرف آئے تو پھر یہ پریشان ہوئے۔ آج کوئی ایسا واقعہ رونما ہو چکا ہے اور جس کے سبب سے کہ ہم آسمان کی طرف نہیں جا سکتے، تو اسی طرح پھر انہوں نے مختلف وفد بھیجے زمین کے اندر۔ اس بات کو میں نے پہلے ذکر کیا۔ تو ایک ان کی جماعت مقام تہامہ کی طرف آئی جنوں کی، تو جس وقت تہامہ کی طرف آئی تو ساتھ مقام نخلہ آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز اپنے صحابہ کو پڑھا رہے ہیں، انہوں نے قرآن کو سنا تو کہنے لگے ہاں اسی بات کے سبب سے ہمارا آسمانوں کی طرف داخلہ بند ہو گیا۔ تو کہنے لگے آج کے درس کے اندر وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، ہاں بے شک کہ ہم کبھی آسمان کو ٹٹولنا چاہتے، چھونا چاہتے، اسے مس کرنا چاہتے، فَوَجَدْنَاهَا، پس اب ہم نے پایا ہے اسے۔ فرمایا مولیت حرسن، مولیت کہتی ہے بھرا ہوا، یعنی پہلے آسمان کو ہم نے ایسا نہیں دیکھا، اب ہم نے بھرا ہوا پایا۔ حرسن، حرسن کہتے ہیں جو پہرے دار ہوں، جو پہرے، جس طرح چوکیدار کھڑا ہے باہر گیٹ کے سامنے، تو اسی طرح بینک کے سامنے باڈی گارڈ کھڑا ہے اسے، تو وہ اندر کوئی آدمی اس کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ تو کہنے لگے ہم نے اب بھرا ہوا آسمان پایا پہرے داروں سے، شدیداً و شہبا، فرمایا بڑے قوی ہیں، بڑے طاقتور ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ اللہ کے فرشتوں کو اللہ نے اتنی طاقت عطا کی ہے، اگر ایک فرشتہ بھی دنیا میں آ جائے اور دنیا کو اٹھا کے الٹا کر دے تو اتنی طاقت اللہ کے ایک عام فرشتے کے اندر ہے۔ اللہ کے کئی مقرر ایسے فرشتے ہیں، حضرت جبریل امین، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، یہ بڑے مقرر فرشتے ہیں، طاقتور ہیں۔ تو کہنے لگے مولیت حرسن شدیدہ، یہ جن اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، اب یہ کہنے لگے ہم سے طاقتور زیادہ وہ کون ہیں؟ فرمایا جو پہرا دے رہے ہیں۔ وشہبا، اگر کوئی وہاں جانا چاہے تو پھر فرمایا وہ شعبہ کہ آگ کے گولے ہمارے اوپر برسائے جاتے ہیں، ہم وہاں جا نہیں سکتے۔ تو یہاں ایک سوال کیا، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے بھی اسی طرح شہاب ثاقب گرتے تھے، تو یہ کون سا جواب ہے یا کون سا معاملہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وحی نازل ہونے کے بعد، بعثت کا اعلان کرنے کے بعد نبوت کا، تو اس کا جواب پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے تفسیر مدری کے اندر اس کا بڑا پیارا بیان دیا۔ فرمایا پہلے کم تھے، یہ جاتے تھے، لیکن جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اب شہاب ثاقب یعنی آگ کے گولے فرشتے اتنے لے کے کھڑے ہیں کہ کسی جگہ سے یہ شیطان یا جن اوپر جا نہیں سکتے۔ تو فرمایا مولیت حرسن شدیداً و شہبا، جس کا وہ ذکر خود اقرار کر رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ، اس سے پہلے ہم بیٹھ جایا کرتے تھے، یہ خود یہ جن کہہ رہے ہیں۔ وَأَنَّا، بے شک كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم کئی موقعوں پر اس سے پہلے جا کے بیٹھ جاتے، اللہ کے فرشتے آپس میں گفتگو کرتے، ان کی گفتگو ہم سن سکتے اور سن کے ہم زمین کی طرف آ جاتے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، فرمایا اب ایسا نہیں ہے، اب ہم نہیں جا سکتے۔ تو میرے بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام مرتبہ دیکھیں کہ 1,24,000 کما پیش رسول نبی دنیا میں تشریف لائے تو یہ شیطان جاتے رہے۔ اسی لیے جس وقت سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دانہ تناول فرمایا تو شیطان کا آسمانوں کی طرف جانا
یہ منع نہیں کیا تھا، اس نے کبوتر ایک مور اور ایک سانپ سے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ تم ناچتے ہوئے وہاں جاؤ اور تم جا کے یہ قسم اٹھاؤ، تو پھر اس سیدنا حضرت آدم علیہ السلام وہ جنت کے کنارے کے قریب آ جائیں گے، تو اس وقت وہاں شیطان نے قسم اٹھائی ہے اور کہنے لگے آدم علیہ السلام آپ اس درخت کے قریب کیوں نہیں جاتے، کیوں نہیں دانا کھاتے، یہ ہم ہی لا دیتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو صرف اتنا منع کیا ہے کہ تم درخت کے قریب نہ جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ کو صرف منع کیا ہے قریب درخت کے قریب نہیں جانا، کھانے سے منع نہیں کیا، ہم لا دیتے ہیں۔ تو فرمایا اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اس کی قسم کے اوپر اعتبار کر بیٹھے، فرمایا پہلی جھوٹی قسم شیطان نے اٹھائی۔ تو اب جس وقت یہ اتنا زمانہ گزرتا رہا، اللہ کے نبی آتے رہے، لیکن یہ اسی طرح جاتے رہے، جس وقت حضور علیہ السلام تشریف لائے اب ان کا جانا بند ہو گیا۔ تو خود اقرار کر رہے ہیں قرآن کے اندر، فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، فرمایا اب اگر ہم یجد لَهُ ہم سننا چاہیں، پہلے تو ہم بیٹھ جاتے ان کی باتیں سنتے، فرمایا اب اگر ہم ایسا کریں تو فرمایا یجد لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، ہم پا لیں گے شہاب، کئی بہت سارے آگ کے گولے، شہاب ثاقب، راسدہ جو ہر وقت تیار کھڑے ہیں، راسدہ جو ہر وقت ہمیں مارنے کے لیے اللہ کے فرشتے تیار کھڑے ہیں۔ تو اس لیے اب آسمانوں کی طرف ہم بالکل نہیں جا سکتے، اب کوئی کسی بات کی ہم چوری نہیں کر سکتے اور فرشتوں کی بات کو ہم سن نہیں سکتے، اور اب ہمارا داخلہ بند ہوا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ مقام مرتبہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا کیا ہے، تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ آپ یہاں بیٹھ کے عمل کریں، حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا خوبصورت جس اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے عمل کیا ہے، فرمایا اسی طرح آسمانوں کی طرف اللہ کے فرشتے اٹھا کے آپ کے اعمال کو لے جاتے ہیں اور جا کے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے فلاں بن فلاں بندے نے یہ عمل کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی امت میں سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ، حضور کا امتی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پڑھ لے، فرمایا جتنا مرتبہ مقام اس کا ہے، اگر اس کو ایک ترازو کے اندر رکھ دیں اور دوسرے ترازو کے اندر یہ ساتوں زمین و آسمان کے طبقات رکھ دیں تو فرمایا اس کلمے کی طاقت اس سے زیادہ ہے، فرمایا یہ نیچے بیٹھ جائے گا اور سارے آسمان اور زمین یہ جو 14 طبقات ہیں فرمایا یہ ہلکے ہیں، لا الہ الا اللہ کی فضیلت اس سے زیادہ ہے۔ تو اگر ایک لا الہ الا اللہ کی فضیلت زیادہ ہے تو میرے بھائی جو صبح و شام 5 وقت کی یہ نماز جو فرض ہے اس کو پڑھتا ہے، اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو ایسے اعمال عطا کیے ہیں، فرمایا ایک عمل کرتے ہیں اللہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، رات کے حصے کے اندر اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، صبح کی نماز پڑھنے سے یہ نماز گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح صبح کی نماز کے بعد ظہر کے وقت تک اگر آپ سے کوئی غلطی کوتاہیاں ہو گئیں اس نماز کی برکت سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا ایک جمعہ ایک ہفتے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ماہ رمضان 1 سال کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنتا۔ تو ذرا اپنے لیے اندازہ لگائیں، حضور علیہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی کتاب کے اندر وہ جو تختیاں لے کر آئے، اس امت کی شان کو پڑھا تو پوچھنے لگے یا اللہ یہ کس نبی کی امت ہے؟ فرمایا میرے محبوب کی۔ فرمایا یہ امت مجھے دے دے، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مجھے دے دے، فرمایا نہیں یہ میرے نبی کی امت ہے۔ جو صفتیں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھتے ہیں پھر آخر پہ کہنے پہ مجبور ہو گئے اللہ اگر وہ امت عطا نہیں کرنی تو اس نبی کا مجھے بھی امتی بنا دے۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام اور اس دین قرآن کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر